لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ ہر انسان کی ضرورت ہے، رزق انسان کی ضرورت ہے۔ ایک ہوتی ضرورت اور ایک ہوتی ہے خواہش۔ ضرورت اکثر لوگوں کی پوری ہو جاتی ہے، اور خواہش جو ہے وہ انسان کی دنیا میں پوری ہوتی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ انسان کے پاس اگر ایک جنگل سونے کا ہو، سونے کا، گولڈ کا ایک جنگل ہو، تو اس کی تمنا کرتا ہے کہ میرے پاس 2 سونے کے جنگل ہو جائیں، اور اگر 2 ہوں تو تیسری کی تمنا کرتا ہے۔ اس کا پیٹ دنیا میں بھرتا ہی نہیں، اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، یہ فرمایا حدیث۔ اس لیے اللہ والے دلوں سے دنیا کی محبت نکالنے کی محنت کرواتے ہیں کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے، زہد پیدا ہو جائے، زہد انسان کے اندر۔ اور زہد جو ہے وہ مال کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیا کی مال کی محبت کو چھوڑ دینے کا نام۔ ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں، انبیاء علیہ السلام میں سے چند ایک انبیاء علیہ السلام ایسے ہوئے کہ جن کو اللہ نے بہت مال دیا، بادشاہت دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دی، حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے دونوں معاملے کیے، پہلے بہت مال دیا، پھر آزمائش میں ڈالا، بیماری میں رکھا، اور جب بیماری میں صبر کے امتحان میں پاس ہو گئے حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ دگنا مال اور دگنی اولاد دے دی، وہی باغات، اس سے دگنے باغات دے دیے، دگنے مکان دے دیے، دگنے مویشی دے دیے۔ لیکن ایسے انبیاء علیہ السلام تھوڑے ہیں، فقر و فاقہ میں رہنے والے زیادہ ہیں۔ اسی طرح اللہ والوں میں بھی فقر و فاقہ میں رہنے والے وہ زیادہ ہوئے ہیں، اور مال و دولت والے کم۔ لیکن مال و دولت والے یہ وہ تھے جن کے دلوں میں مال کی محبت نہیں تھی، کہ جس کے دل میں مال کی محبت ہو اور وہ دعویٰ کرے نیکی کا اور اللہ کا مقرب ہونے کا، یہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں دنیا سے بے رغبتی ہو۔ فطری چیز جو ہوتی نا، فطری چیز رغبت ایک ہوتی ہے، فطری رغبت، وہ انبیاء علیہ السلام میں بھی تھی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا، آپ علیہ السلام کو گوشت میں اونٹ کا گوشت پسند تھا، دستی کا گوشت پسند تھا۔ تو یہ جو پسند ہوتی نا، یہ ایک فطری چیز ہوتی ہے۔ اس کا مال اور ان چیزوں کے ساتھ محبت کا تعلق نہیں کہتے ہم اسے نا، یہ نہیں کہہ سکتے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ اللہ نے ہر ایک کی ایک فطرت بنائی ہے۔ اب ضرورت صحابہ کرام کو بھی تھی، تو جب فقر و فاقہ ہوتا، باہر سے مال آتا تو صحابہ کرام جمع ہو جاتے، انصار، مہاجرین۔ ایک مرتبہ اسی طرح مال آیا تو صحابہ کرام جمع ہو گئے، کیونکہ حالات بڑے وہ تھے نا، کمزور حالات تھے مالی طور پہ، ضرورت ہوتی تھی، بیوی بچے ہیں، ضروریات ہیں، جمع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ تم لوگ اس مال کی وجہ سے آئے ہو، کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آئے ہیں ہم، کہ ہمیں ملے گا، یہ تقسیم ہوگا۔ فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تم پر اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ تم پر فقر و فاقہ ہو، جس حالت میں تم ہو، مجھے خوف تمہارے بارے میں اس بات پر ہے کہ کہیں تم پر مال و دولت کی وسعت نہ ہو جائے، اور اس وسعت کی وجہ سے تم مال و دولت میں لگ کر ہلاک ہو جاؤ، جیسے کہ اس مال و دولت نے پہلی امتوں کو ہلاک کیا۔ یہ بھی پوچھا تھا صحابہ کرام نے، کیا جس حالت میں آج ہم ہیں، یعنی کبھی کھانے کو مل گیا، کبھی جو ہے بھوکے ہیں، ابھی سارا باغات پکا پکایا چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں دین کے احیاء کے لیے، اور جانا بھی جانے قربان کرنے کے لیے ہے، کبھی یہ حالت ہے۔ تو پوچھا تھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عنقریب تم پر مال و دولت کی وسعت ہو جائے گی؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ کیا اس وقت ہماری حالت اچھی ہوگی یا اس وقت ہماری حالت اچھی ہے کہ ہم فقر و فاقہ میں وقت گزار رہے ہیں؟
فرمایا اس وقت تمہاری حالت اس وقت سے بہتر ہوگی۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، ضرورت پوری ہو جائے۔ رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں ہے، ہر ضرورت رزق ہے، ہر ضرورت رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ پر ایسا یقین ہو، جیسے تبلیغ والے پہلا نمبر بیان کرتے ہیں نا، اگر یہ پہلا نمبر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر مجھے علماء کرام کا خوف نہ ہوتا نا کہ وہ نکیر کریں گے، تو میں صرف ایک ہی نمبر رکھتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پہلا ایک ہی نمبر رکھتا۔ 6 نمبر انہوں نے بتائے، اگر یہ ٹھیک ہو گیا سارے مسئلے ٹھیک ہو گئے۔ اللہ کی ذات پہ ایسا یقین کہ وہ ہماری ضروریات کو پورا کرنے پر قادر ہے، وہ اسباب کے بغیر بھی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو اسباب کے ذریعے سے ضرورت کو پورا کرے، وہ چاہے تو بغیر اسباب کے ضرورت کو پورا کرے، وہ اس پہ قادر ہے۔ وہ چاہے پانی سے پیاس بجھائے، چاہے تو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے سے پیاس بجھائے، وہ اس پہ قادر ہے۔ اور قیامت سے پہلے ایسا ہوگا۔ کھائیں گے تو صحیح کھانا، لیکن یقین یہ رکھیں گے کہ کھانا پیٹ نہیں بھرتا، اللہ کے حکم سے پیٹ بھرتا ہے۔ پانی تو پئیں گے، لیکن یقین یہ رکھیں گے کہ پیاس اللہ بجھاتے ہیں، پانی نہیں بجھاتا، یہ یقین۔ ضرورت جو ہے وہ پیسہ تو ہم کمائیں گے محنت کر کے، لیکن پیسے سے ہماری ضرورت نہیں پوری ہوتی۔ اللہ چاہیں گے تو پیسے سے ضرورت پوری ہوگی، اللہ نہیں چاہیں گے پیسے سے ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ پیسے لیے پھریں کوئی چیز ملے ہی نہ، پھر کیا کرو گے؟ پیسے لے کے پھریں، نہ گندم ملے اور نہ چاول ملے، نہ فروٹ ملے، کچھ نہ ملے، پیسوں کو کھائیں گے۔ اللہ زمین کو حکم دیتا، غلہ اگتا ہے، آپ پیسے لے کے جاتے ہیں، بغیر پیسوں کے مولوی کھاتے کہ نہیں؟ دیہاتوں میں جو علماء ہوتے ہیں مساجد کے اندر، ان کو سالانہ گندم دیتے ہیں، وہ روزانہ کا جی اتنا دودھ لگا دیا مولوی صاحب کے لیے، اور جناب روٹی لگا دی، صبح کا ناشتہ فلاں گھر سے آئے گا، دوپہر کو فلاں گھر سے آئے گا، شام کو فلاں گھر سے آئے گا جی۔ اور گندم جو ہے وہ 40 من گندم وہ سالانہ جو ہے وہ پہلے ہی پہنچا دی ان کے گھر، پیسہ لگا۔ بغیر پیسے کے مولویوں کی ضرورت اللہ پوری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو اعتقاد صحیح ہو، یقین صحیح ہو، لیکن آپ وہ انتظار کریں گے بھی نسخہ بتائیں کہ جس سے رزق ہمارا بڑھ جائے۔ پہلا نسخہ تو یہ تھا جو میں نے پچھلے بدھ کو عرض کیا تھا کہ تقوی، جو میں نے پچھلی دفعہ آیت پڑھی تھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو تقوی روزی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، لیکن ایک بات ہے، نیت ٹھیک ہو۔ یہ تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے تقوی ہماری زندگی میں ہو تو اللہ تعالیٰ شانہ اس رزق اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ ایک نسخہ بتایا تھا۔ دوسرا نسخہ جو میں نے آج آیت پڑھی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی نا، 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد قوم راہ راست پر نہیں آئی، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے مناجات کی کہ اے اللہ، میں نے ان کو دن میں بھی سمجھایا، ان کو رات کو بھی میں نے سمجھایا، اور فردن بھی سمجھایا، اجتماعی طور پہ بھی سمجھایا، میں نے ان پر خصوصی گشتیں بھی کی، میں نے ان پر عمومی گشتیں بھی کی، لیکن ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ میں نے ان کو یہاں تک کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان کو کہا کہ تم استغفار کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اور وہ بڑا غفار ہے۔ اور تم جو چاہتے ہو نا، دنیا میں لگے ہوئے ہو، اس دنیا کی وجہ سے میری بات مانتے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ شانہ تمہارے استغفار کرنے پر کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور تمہارے اوپر آسمان سے بارش برسائے گا جب تم استغفار کرو گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہاری مدد کرے گا مال سے اور بیٹوں کے ذریعے سے، تمہیں بیٹے بھی دے گا، اور بیٹے ایسے دے گا کہ وہ تمہاری مدد کریں گے، تمہیں مال بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، وہ تمہیں باغات بھی تمہارے لیے مہیا کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نہریں بھی جاری کر دے گا۔ ساری روزی کا دار و مدار ان چیزوں پر ہوتا ہے، آپ غور کر لیں۔ ان ساری پریشانیوں کا حل استغفار میں ہے۔ لہذا کسانوں کو بھی استغفار کرنا چاہیے کہ ان کی کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں،
اور پکنے تک ان کے اوپر آفت نہ آئے، استغفار کریں۔ بارش نہیں ہو رہی موسم میں، استغفار کریں۔ اولاد نہیں ہو رہی، استغفار کریں۔ بیٹا نہیں ہو رہا، استغفار کریں۔ باغات پھل نہیں دے رہے، استغفار کریں۔ نہریں جو ہیں دریا خشک ہو گئے، ہمارا یہ راوی سارا خشک ہوا پڑا ہے، استغفار کریں۔ ہم اس نسخے کی طرف نہیں جائیں گے۔ اب یہ نسخہ اگر بتا دیا جائے نا تو لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ تعویذ دے دیا جائے تو بڑی اہمیت ہوتی ہے، بھائی اس تعویذ کو لے جا کے نا، اس کو جلا کے نا، اس کو اوپر 10 جوتے مارو۔ کوئی اس سے متاثر ہوتے ہیں کیا؟ ہماری عقل جو ہے نا وہ چرنے گئی ہے کہیں، اس سے متاثر ہوں گے۔ یہ جو قرآنی نسخہ ہے اس سے متاثر نہیں ہوتے، اوتھینٹک ہے، اوتھینٹک۔ بات وہی ہے کہ وہ یقین کی کمی ہے، یقین کی کمزوری ہے۔ تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اے اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں تو معاف فرما دے، اے میرے رب کہہ کے پکارتے نا اس کو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی۔ جب اسے ہم رب کہہ کے، اس نے خود ہمیں رب بار بار رب کہلوایا اپنے آپ کو، رب پالنے والا، ہم اس کا ترجمہ پالنے والا کرتے ہیں نا۔ رب وہ ذات ہے جو تمام ضروریات کو پورا کرنے میں کسی کے محتاج نہیں، ساری مخلوق کی ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے، جو وہ رب ہے، رب العالمین، سارے جہانوں کا وہ رب ہے، پالنے والا ہے۔ تو اس میں اس استغفار میں ہم اس کو رب کہتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی، اے اللہ معاف کر دے مجھے میرے رب۔ اسم ذات بھی ہے اس میں، استغفر اللہ، اسم اللہ یہ جو ہے اسم اعظم ہے۔ تو استغفر اللہ ربی، ہم نے اسم اعظم سے بھی اس کو پکارا، اس کو رب کہہ کے پکارا، اس کی رحمت جوش میں آئی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، میں ہر سارے گناہوں سے، میرے سارے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ وہ اتوب الیہ، میں ان سے توبہ کرتا ہوں۔ اب استغفار پڑھنے سے بھی اگر رزق کشادہ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تقوی میں کمی ہے، یعنی گناہ نہیں چھوڑ رہے ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ توبہ کر لیں، ہم توبہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں، لیکن نیت کیا ہے؟ روزی حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں ہم، لیکن گناہ کو نہیں چھوڑتے، بد نظری نہیں چھوڑتے، داڑھی منڈانا نہیں چھوڑتے، اور جو ہے گانا بجانا سننا یہ نہیں چھوڑتے، گناہوں میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر کہ روزی ہمیں مل جائے، توبہ کیے بغیر بعض اوقات روزی ایسی ملتی ہے کہ جس کے اندر خطرات ہی خطرات ہوتے ہیں، مل جائے گی، لیکن پھر آگے اور حادثے بھی آئیں گے جس پر وہ پیسہ لگ جائے گا اگر اس میں حلال حرام کی تمیز نہ کی اور گناہ نہ چھوڑے۔ اس لیے اگر پاکیزہ روزی چاہتے ہیں تو تقوی کے ساتھ استغفار کریں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ شانو کیسے دہانے کھولتا ہے رزق کے، اور پھر توفیق بھی دے گا ان کو صحیح جگہ خرچ کرنے کی۔ برکت والی روزی وہ ہے، عافیت والی روزی وہ ہے کہ جس کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ یہ تیسرا نسخہ ہے خرچ کرنے والا، یہ میں پھر بعد میں اس پر بات کروں گا کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ شانو دگنے کا بھی اللہ نے سورہ تغابن میں فرمایا کہ ہم دگنا کر کے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ 10 گنا بھی دیں گے اور 700 گنا بھی دیتے ہیں۔ اخلاص پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو اس پر بعد میں کریں گے بات۔ آج اتنی بات کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔